अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ने आज फैसला दे दिया है और वही फैसला जिसकी तवक्को थी। ज़ाहिर है जिस तरह वो बुलडोज़ करते हुए आ रहे थे, 9 रुकनी से 7 रुकनी बेंच और 7 रुकनी से 5 रुकनी बेंच और 5 रुकनी से 3 रुकनी, तो अब सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर ही बचे थे। तो उन्होंने पीटीआई की जो दरख्वास्त थी उसके अंदर जितनी भी इस्तदात थी उसको फैसले की सूरत में लिख के हुकूमत के हवाले कर दिया है और उसमें कहा गया है कि जनाब 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, 10 अप्रैल तक 11 अप्रैल तक जो है वो जो है पूरा शेड्यूल दे दिया है। 10 अप्रैल तक जो है कागजात नामजदगी वसूल करे, 17 तक जो है 20 तक जो है वो ये करे और वो सारा करे। बाकी फ़ैसले की डिटेल आपने मीडिया पे सुनी ली होंगी। हम ज़रा उसके अंदर जो है वो दूसरी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं उनको ज़रा उनकी निशानदेही करते हैं आपके सामने। तो फैसले में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसकी निशानदेही करते हैं। फैसले के बाद एक 6 रुकनी बेंच भी बन गया और 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो फैसला मुस्तरद कर दिया जिसके अंदर उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया था कि अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनने से पहले बेंच फिक्सिंग, मेरा मतलब बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ना करे और वो काम ना करे। ये भी 6 रुकनी बेंच जो था वो जस्टिस एजाज अल अहसन की सरबराही के अंदर बड़ा माइंड करते हैं, उनका नाम जो है सही ना लिया जाए। उन्होंने अदालत के अंदर कई वकला को झाड़ा है। मेरा नाम एजाज हसन नहीं है, मेरा नाम एजाज अल अहसन है। तो एजाज अल अहसन ने जनाब जो फैसला दिया है उन्होंने जो है वो 3 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पहले आ जाएं इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये जो पीटीआई जो है वो ढंढोरा पीटती फिर रही थी कि 90 दिन के इलेक्शन के बाद आर्टिकल 6 लग जाएगा, 90 दिन के इलेक्शन के बाद आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी मानदा बचे खुचे 3 रुकनी बेंच ने 90 दिन से मामला आगे गुजार दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब पीटीआई जो है आर्टिकल 6 इन पे तो लगवाए ना, उन्होंने कंडोन कर दिया जनाब कि जनाब 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाए जा सकते हैं। और ख़ुद उन्होंने जो शेड्यूल दिया है तो अगर वो शेड्यूल ना देते तो फिर हो सकता है कि ये बात ना कही जाती जो आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तो पहली कंट्रोवर्सी तो ये आ गई कि उन्होंने 90 दिन से आगे कर दिया है। और अपना दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो हैं ये काजी अमीनुद्दीन नहीं है, काजी अमीनुद्दीन काजी सईद का भाई है जो कि जर्नलिस्ट हैं, यूथिया जर्नलिस्ट, वो बैठ के जो अदलिया को और फ़ौज को गालियाँ देते हैं एक चैनल पे, वो नहीं है। ये दूसरे हैं, ये जज हैं, वाकई जज हैं। वो तो चकवाल के थे ना, तो लतीफ़ाल की करम नवाजी से वो सुप्रीम कोर्ट के जज लगा दिए गए थे। रिटायर होने के बाद घर भी चला गया सिपाहिया, तो उसको फिर ला के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। लेकिन ये जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, इनको बाकायदा हमारे सईद चौधरी साहब कहते हैं वाकई जज ने। ठीक है, उनकी तकसीम ये है कि एक पासे जज हैं, दूसरे पासे यूथी हैं। ठीक है, लेकिन अब नज़रसानी के लिए बेंच की तश्कील दे दी। पहली तो बात ये है कि इसका मतलब ये है कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये तस्लीम किया कि वो बेंच, वो फैसला जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो फैसला एग्जिस्ट ना करता होता तो मुअज़्ज़ज़ बेंच जज साहब जो हैं वो उस के इस्तरदाद के लिए नया बेंच तश्कील क्यों देते? सवाल है ना कि अगर वो फैसला एग्जिस्ट करता था तो फिर आपका ये वाली प्रोसीडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी हो गई। और अगर वो फैसला एग्जिस्ट नहीं करता आपके बकौल, आपने अपने फैसले में लिख के दे दिया, तो फिर 6 रुकनी बेंच वंज लैंड ली दिता सारी तश्कील कि उसको नलीफाई करें। तो अगर आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी यार, एक तो इनको जल्दी बहुत पड़ी होती है, इद्दत को ब्याह में करने वाले के फॉलोअर हैं ना, इद्दत में ब्याह ठोक देने वाले के, निकाह ठोक देने वाले के फॉलोअर हैं, तो जल्दी बहुत पड़ी होती है। अगर जनाब उमर अताब बंदयाल साहब और उनके हम ख्याल बेंचेस जो थे वो थोड़ा सा सब्र करते, सब्र है कोई नहीं वैसे, थोड़ा सब्र करते, ये 6 रुकनी बेंच बनाते जो उस फैसले को नलीफाई करता, उसके बाद आके ये फैसला अनाउंस करते कि जनाब वो नलीफाई कर दिया हमने। तो अगर वो फैसला एग्जिस्ट नहीं करता था तो आपका आज का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी मुतसव्वर होगा, बल्कि तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जुडिशल मिसकंडक्ट के ज़िमन में आता है। मेरे हजूर, मैं तो कंट्रोवर्सीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ। और अगली बात यह है, अपने फैसले में लिखा कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के अंदर करवाए जाएं
اور کے پی کے کی حکومت جو ہے نا وہ متعلقہ فورم سے رجوع کرے. اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں ججوں نے مانا کہ ہم متعلقہ فورم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ الیکشن کی تاریخ کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرے. تو یوں اس بینچ نے انیڈورٹنٹلی لاشعوری طور پہ یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جو ہے یہ متعلقہ فورم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن بہت ضروری ہیں اور کے پی کو اس سے محروم رکھا گیا ہے. یہ تو کنٹروورشل ہو گیا نا بھئی. کے پی والے جو ہیں وہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں, پنجاب کے اندر پرساد ہم خود بانٹیں گے اور ہم بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ 4-3 کا ہم نے سنا تھا, یہ 4-3 والا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور حالانکہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیٹیلڈ آرگومنٹ دیں گے. فی الحال جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اندر تو ایک لائن میں بلکہ ایک پیرے میں انہوں نے بھگتا دیا ہے, صرف یہ کہہ کے کہ وہ جناب وہ آرڈر جو ہے وہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. ہاں, یہ 4-3 کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا جی, عشرت علی صاحب جی, جو ان کی خدمات جو تھیں وہ دستیاب تھیں وفاق کو, جو وفاق نے واپس لے لی تھی, ان کو OSD بنا دیا ہوا تھا, لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کام کرنے کی اجازت دینا جو ہے وہ جناب اس لیٹر کے بعد ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا. اب ہماری جو اطلاع ہے, کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر تو 9 ججز کے دستخط ہیں. تو 9 ججز کے دستخط والا جو حکم ہے, جج کا لیٹر جو ہوتا ہے وہ حکم ہی ہوتا ہے نا جی. تو 9 ججز کے حکم جو ہے وہ 3 جج جو ہیں وہ جن کے اندر ایک چیف جسٹس ہو وہ کیسے مسترد کر سکتا ہے, کیونکہ وہ جوڈیشل آرڈر ہے. اور اگر وہ آپ اسے مسترد کر رہے ہیں اور جوڈیشل آرڈر کے طور پہ اسے تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو نلیفائی آپ نے کیسے کیا؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ایگزسٹ کرتا, ہم نے سنا ہے تو وہ جو آپ نے ایگزیکٹو آرڈر نوٹیفیکیشن کروایا تھا رجسٹرار کے ذریعے وہ آپ نے بغیر دیکھے انواع ہی کروا دیا تھا. بہت ساری کنٹروورسیز ہیں نا, میں نے جو عرض کیا نا اس فیصلے کے اندر. اور آخری میں شعر ہے جو لکھ کے سامنے لگایا ہوا ہے اس نے عمران شفقت صاحب نے, تو لیکن مجھے چونکہ زبانی یاد ہے کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, یہ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو وہ شعر جو ہے وہ انہوں نے وہ پڑھتے ہیں, میں نے کہا میں بھی پڑھ دوں. اور آخری بات جو ہے نظر ثانی کی آپشن کیا ہے؟ نظر ثانی کا آپشن یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کی گئی ترمیم جس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات جو ہیں اسی ٹاپ 3 سینئر چیف ججز کے ہاں تقسیم ہو جائیں گے. اس کو میری جو کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن کہتی ہے کہ پہلے 15 دن کے لیے روک سکتا ہے صدر, پھر دوبارہ بھیجا جائے تو پھر 15 دن کے لیے, پھر 10 دن کے لیے روک سکتا ہے, تو 25 دن ہے. تو میری اطلاع کے مطابق تو وہ 25 اپریل کو صدر کا یہ پاور ختم ہوگی. لیکن کچھ قانون جاننے والے دوستوں نے بتایا کہ نہیں, پہلے بھی 10 دن کے لیے روک سکتا ہے قانون اور دوسری اٹیمپٹ میں بھی 10 دن کے لیے روک سکتا ہے. تو پہلے 10 دن کے لیے روک کے اور دوسری اٹیمپٹ میں 10 دن کے لیے روک کے تو 20 اپریل کو معاملہ نپٹ جانا چاہیے. لیکن چونکہ صدر ایک بددیانت آدمی ہے, فکری طور پہ گھٹیا اور رذیل شخص ہے جس کا نام عارف علوی ہے, تو اس نے یہ فیصلہ ریجیکٹ کر کے واپس بھجوانے میں بھی 1 یا 2 دن لینے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس فیصلے کو دوبارہ ری ایمفسائز کر کے صدر کو بھیجا جائے گا, تو 1 دن اس میں لگ جائے گا. تو یہ بات 23-24 اگر 20 کی بات بھی مان لی جائے کہ 20 کو صدر کے دونوں 10 دن والے ڈیلے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے, تو 20 یا 22-23 تک معاملہ نپٹ جائے گا. اب حکومت کے خلاف جو میری ناقص علم ہے اس کے مطابق 30 دن ہوتا ہے ریویو فائل کرنے کے لیے. تو آج 4 تاریخ کو یہ فیصلہ جاری ہوا ہے, تو حکومت 4 مئی تک اس کے اوپر ریویو میں جا سکتی ہے. اور نئے قانون کے تحت حکومت جب ریویو میں جائے گی تو یہ 3 کے 3 جج اس فیصلے کے اندر نہیں بیٹھیں گے, نیا قانون جو آیا ہے. اور حکومت کو وکیل بدلنے کی بھی اور وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی. اتنے تو وکیل سنیا ہی نہیں گیا نا, تو وہ اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اور وہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ بھی نئے لاء کے تحت کانسٹیٹیوٹ ہوگا, تا آن کے سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ نے بیٹھ کے اس کو مجسد نہ کر دیا. لڑائی ہے,
حکومت اپنا سپریم کورٹ جو ہے وہ انہی 3 رکنی بینچ ہم خیالوں کو یا چیف جسٹس کا جو گروپ جو ہے وہ جو 7 پہ مشتمل رہ گیا ہے اسی 7 رکنی بینچ کو بیٹھ کے وہ فیصلہ حکومت کا مسترد بھی کر سکتی ہے، وہ قانون سازی بھی مسترد کر سکتی ہے، اور حکومت جو ہے پھر اس کو لمحے پینڈے پہ ڈال سکتی ہے اور اس کے ریویو کا آپشن ختم کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جتنی فاسٹ سپیڈ سے لطیفال سے مینجمنٹ ہو رہی ہے نا اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تو فل لڑائی آ گئی ہے، نومبر 1997 پہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں۔ حکومت کی حماقت کے اوپر مجھے بہت غصہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک دوسرا جو ہے رجسٹرار جو ہے اسے احکامات لینے کے لیے، اسے چارج لینے کے لیے ابھی تک سپریم کورٹ کیوں نہیں بھیجا۔ یہ اعظم مزید تارڑ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے حکومت کو مسلسل لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور اوپر سے چاچو ڈرپوک ہے۔ تو انہوں بھیجو رجسٹرار کو، جا کے عشرت علی سے چارج لے، عشرت علی چارج نہیں دیتا تو وہ ساتھ والے کمرے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں جاری کروں گا، اور ہم پوری طرح 1997 والے سین کے اندر چلے جائیں، 2 رجسٹرار ہوں، 2 کاز لسٹیں جاری ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے اب تک کا تبصرہ۔ حکومت کے پاس ریویو کا آپشن ہے اگر حکومت اس کو پراپرلی کرنا چاہے، لیکن ابھی جو ہے وہ ہمیں کیبنٹ کے اجلاس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حکومت اس کے اندر جائزہ لے گی اور پھر آفیشیل رسپانس آئے گا۔ اگرچہ اعظم مزید تارڑ نے اس پہ رد عمل دے دیا ہے کہ یہ ناقابل عمل فیصلہ ہے، لیکن اور اپنا رانا ثناءاللہ نے بھی کیا کہ ایمرجنسی کا آپشن جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے جاتے جاتے طنزاً جو ہے وہ ایک بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دیکھیں اب شام کو جو ہے وفاقی کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے تک اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا